الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ کا رکوع نمبر 6 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 35 سے 35 نمبر آیت ہے اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ واللہ عزیز حکیم۔ ومن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولا تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔
آیت نمبر 35 رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی کی روش اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ سبیلا، وسیلہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا، ابتغاء ہوتا ہے نا تلاش کرنا، ابتغاء مرضات اللہ، وابتغوا تم تلاش کرو، علیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ۔ دیکھیں یہ عربی کا لفظ ہے وسیلہ، بہت سے الفاظ مس انڈرسٹوڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ جو مدفون لوگوں کو پکارتے ہیں وہ معاذ اللہ بعض دفعہ ایسی ہی آیات کا ریفرنس دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو ہم تو ان کو وسیلہ بنایا ہے، مانتے تو اللہ کو ہیں یار، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہے نا جی۔ حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے وسیلہ، ہے نا جی۔ عربی میں وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے قریب کر دے، مقرب کے معنوں میں آتا ہے وسیلہ جو ہے، کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے وہ راستہ تلاش کرو، یعنی ہر اس ذریعے کے تم طالب بن جاؤ، ہر اس ذریعے کے متلاشی بن جاؤ جس سے تم اللہ کے نزدیک ہو سکو، اللہ کا تقرب حاصل کر سکو، اس کی رضا کو پہنچ سکو۔ تو اس میں اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ صالح اعمال اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے نزدیک لے جائیں، اللہ کے، اس میں پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ وسیلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے محرمات، منہیات واضح کر دیے ہیں اسے اجتناب کرو، تو یہ وسیلہ بن جائے گا۔ قرب الہی کا طریقہ دیکھو۔ اب یہ جہالت کی بات ہے، لوگوں نے اسے، یہ حقیقی وسیلہ ہے، اعمال اور اللہ کے احکام پر منوان عمل کرنا، اس کو تو چھوڑ کر یہ قبروں میں مدفون لوگوں کو یا کوئی اور بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو یہ ہم نے وسیلہ تلاش کیا ہے اس کے ذریعے، ہے نا۔ بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں، اب دیکھو یہ ہے غریب، اردو کا لفظ ہے، استعمال کرنے بڑا غریب ہے، عربی میں اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ غلیظ اردو میں بڑا استعمال کرتے ہیں، یہ آپ پور کے معنوں میں، مفلس نادار، غلیظ آپ ڈرٹی کے معنوں میں کرتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ عربی میں ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ میننگس ہیں اردو کے الفاظ۔ غریب اجنبی کو کہتے ہیں، کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتے ہیں اجنبی۔ اجنبی کا کیا ہوتا ہے، بس بیگ کندھے پہ ڈالا،
کسی غیر جگہ پہ گئے نا، وقت گزارا آگے چلا گیا، اتنا ساز و سامان کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی منزل کی طرف. غلیظ کا لفظی میں نے گاڑا ہوتا ہے، ویسے ڈرٹی نہیں ہے گاڑا، اسی معنوں میں یہ پکا مضبوط کے معنوں میں بھی آتا ہے. گاڑا چیز ٹھیک ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح وسیلہ جو ہے یہ قربت کے معنوں میں ہے، وسیلہ قربت الہی. یہ ہاں ایگزیکٹلی وہ مضبوط پکا، میسا کہتے ہیں، ولیسا یعنی قربت الہی. تو قربت الہی کا طریقہ کس کو نہیں پتہ؟ اچھے اعمال، عبادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، اسوہ حسنہ پر، سنتوں پر، جن سے منع کیے باز آ جاؤ. تو یہ سارے معنی ہیں اس میں. تو یہ معنی ہیں وابتغوا الیہ وسیلہ، اللہ کی قربت حاصل کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، بامراد ہو جاؤ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فلاح کامیابی ہر شخص کی خواہش ہے، کامیاب ہو جاؤ یار، میں فلاح پا جاؤں، مقصد یہ ہے بالکل. تو اس کے دیکھیں تین بڑی باتیں بتا دیں کہ تقوی کی روش اختیار کرو. یہ ایک لفظ ہے تقوی، لیکن یہ شریعت کی روح ہے، بار بار تقوی آتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا آسان ہے تقوی. یعنی ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جو اس میں اللہ کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچ جاؤ جس میں ناراضگی ہے، تقوی. دوسرا قربت الہی والے اعمال اختیار کرو، دو بتا دیے. تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اپنی جان کا نذرانہ دے دینا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ فلاح ہو جاؤ. جی سر آپ سوری کچھ فرما رہے تھے، آپ کچھ بھی فرما رہے تھے. جو یہ چل رہا ہے واتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، ایمان میں اب لوگوں کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہی قربت الہی بنتا ہے. ایگزیکٹلی وہی بنتا ہے. لیکن لوگ لفظ پہ جاتے ہیں نا کہ جی وسیلہ کہا ہے تو ہم ان کی پوجا پاٹ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ قبروں پر ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ وسیلہ کرو، تو ہم نے ان کو وسیلہ بنا لیا ہے، ہم نے پہنچنا اللہ تک ہی ہے. وہ سارا انہی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تو کہتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی نزدیک ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وضو کریں، مصلی ڈائیں، رابطہ ہو گیا اللہ سے. مانگو جو ہے سب ملے گا، عبادات کرو، نوافل پڑھو. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ کہ ادھر جاؤ جی تم اگر مجھ تک پہنچنا ہے یا ادھر جاؤ. بڑی عجیب عجیب سی مثالیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سپریم ہے، لیس کمثلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کے مثل ہے ہی نہیں کوئی. اب وہ مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو دنیا میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں، کمپنیز ہیں. تو اس کا سی ای او ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ ڈائریکٹر ہو، چیئرمین ہو. تو آپ کو کوئی کام ہے آپ ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں چلے جاتے، آپ پہلے پی اے سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، یار میں نے ان سے بات کرنی ہے، ایک پراپر چینل ہے. تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پراپر چینل آؤ، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے نا ریڈیکولس، یہ مثال وہاں پہ فٹ ہوتی نہیں ہے. دنیا کا الگ ہے یار، اللہ کا الگ ہے. اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میرے پی اے سے اجازت لو یا وہ لو، کیا ہی نہیں ہے. تو یہ لیکن لوگ ایسی مثالیں کہ جی دنیا میں تو آپ پہلے اجازت لیتے ہیں اور پھر چیف سے ملتے ہیں، تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس سے آپ ڈائریکٹ کیسے جا رہے ہیں یار، یہ تو گستاخی ہے. وہ لاجک ہاں سیڑھی چاہیے ہاں یہ ہے نا. پر یہ مثالیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، یہ دیکھو نا ایسی مثالیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مثالیں. جی سر. وسیلے کے لیے تو چلو دعا مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، لیکن اس کے آگے بھی چلے جاتے ہیں کہ چراغ کر رہے ہیں، اگر بتیاں جا رہے ہیں کہ ہاں وہ یہ سب بس یہ ہے نا کہ
मैंने टर्की में एक ब्रिज था, उसको क्रॉस किया था, तो उसको खड़े थे, इधर भी वो फेंस लगा था, इधर फेंस लगा, वहाँ पर ताले बांधे, हाँ ये है ना। पूरे फेंस के ऊपर ना ताले बांधे, वो मनते मांगी। वहाँ पे दर्दों के साथ देखा होगा? हाँ वो बहुत है। टर्की में हाँ जगह जगह दर्दों के साथ वो लटक रहे होते हैं, मोती माची ना बड़े बड़े, वो शायद ये कहते होंगे कि जी ये यानी हम जो है वसीला है उसको ज़रा एक्सपीडाइट करते हैं, ये गिरा शिरा लगा कर ना, जैसे बूस्टर नहीं लगाया जाता तो ये ज़रा तेज़ हो जाता है काम ना। अस्तगफिरुल्लाह। ताले का तो ये पता लगा था कि वो लड़का लड़की आके बांधते हैं, ताकि कोई मन्नत मांगते हैं, कोई जगह में पता करके ताला लगा देना। हाँ नाट बज जाए। हाँ नाट बन जाए ना। हाँ वो उससे तशवीह देकर ताला ना। यानी सर इस्लाम में बड़ी खूबसूरती ये है कि आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह से करें। हाँ बिल्कुल यार, बड़ा सीधा सीधा रखा है। कुरान पढ़े, अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, हाँ और फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं शायद से करीम, हाँ आप मुझे बुलाएं, मेरी तरफ आए, मैं आपकी तरफ आऊँ, हाँ मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हाँ कुरान की ये चीज़ें हैं, हाँ इससे ज़्यादा और क्या explanation? बिल्कुल। इसके बाद भी सीढ़ियाँ वसीले देखते हैं। देखिए बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर कभी आपका दिल चाहे कि आप अल्लाह से बातें करें, आप अल्लाह से बातें करें, तो कहा नमाज़ पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, आपकी अल्लाह से बातें शुरू हो गई। अब अगर आपका दिल चाहे कि अल्लाह आपसे बात करे, तो कहा कुरान पढ़ो, अल्लाह आपसे बातें शुरू कर देगा। अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह आपसे बातें शुरू कर देगा। दो ही चीज़ें हैं ना, आपका दिल चाह रहा है कि आप बात करें और आपकी ये ख्वाहिश हो रही है कि यार किसी तरह अल्लाह मुझसे बातें करे, तो कुरान पढ़ें आप। कितना सीधा सीधा है उधर। और नमाज सबसे अजीम चीज़ है, नवाफिल पढ़ें आप, बहुत है ना जी। तो ये बड़े सीधा है बिल्कुल, है ना जी। तो यही बात यहाँ पर फलाह के तरीके बता दिए। और देखो उसका आगाज़ जो है वो तकवा से ही किया। तकवा असल चीज़ है, रूए रवा। अच्छा, अगली आयत मुबारका 36 फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु माहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बड़े आसान सीधे अल्फाज हैं। इसमें क्या कहा गया कि क़यामत का मंज़र है, क़यामत का मंज़र कि वहाँ काफिर भी होंगे, तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ज़मीन भर की जितनी नेमतें, जितनी दौलतें हैं, एक तो वो और इसी के बराबर और डबल हो गया है। इतनी बड़ा ज़मीन है, कुर्रा अर्ज़, पूरा मालो दौलत, हीरे जवाहरात, सोने से भर जाए, और इतने ही और। तो कहा ये भी मैं दे दूँगा उस जहन्नम आग और नार से बचने के लिए। वहाँ पर वो इतनी हौलनाक चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पर मा तुक़ब्बिल मिनहुम, ये चीज़ें कबूल नहीं की जाएंगी। अव्वल तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी नहीं, कौन किसने देना है सोना और ये मालो दौलत, वो तो दारुल जज़ा है, दारुल अमल सिर्फ दुनिया है, जो कुछ करना है यहीं करना है। वहाँ पर अगर वो अज़ाब को देखकर कुछ करना भी चाहेगा तो टाइम इज़ ओवर, वो ख़त्म है, वहाँ नहीं कुछ कर सकता। और कुरान ने कहा है वो तो हसरत होगी, तमन्ना हो सकती है कि ये एक दफ़ा मुझे वापस भेज दो, ये तो सब सच निकला जो कहा जा रहा था, या वो माफ़ी मांगना चाहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ना वापस भेजना है, यहाँ से गया हुआ कभी वापस आया कोई? नेवर। ना वो माफ़ी का होगा, ना वहाँ पर कुछ है। ये बार बार कहा है कि दारुल अमल यही है, तो इसीलिए इसको याद दहानी भी कहा है। कुरान बार बार ये याद दहानी कराता है। इसको ज़िक्र भी कहा है ना, कुरान को ज़िक्र याद दहानी है, तो ये याद दहानी। तो कहा वो फ़िदिया में देने के लिए राज़ी हो जाएगा, वो इतना शदीद अज़ाब होगा, लेकिन मा तुक़ब्बिल मिनहुम, लेकिन ये कबूल नहीं किया जाएगा, अलमनाक। तो फरमाया इन्ना, बेशक, आयत नंबर 36 है,
انا بے شک الذین، الذی کی جمع ہے جو لوگ کفروا کافر ہوئے، کافروں کی بات ہو رہی ہے. لو اگر انا لہم ان کے لیے ہو، کیا ہو؟ ما فی الارض جمیعا، ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، جمیعا سارے کا سارا، جماعت جمعیت، وہ مثلہ ما ہو، مثلہ اسی کے مثل، ما ہو اس کے ساتھ ہو، ما کا مطلب ساتھ، یعنی اتنا ہی اور ہو، زمین بھر چیزیں. اور لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، لیفتدوا فدیہ نہیں ہوتا، جان چھڑانے کے لیے کچھ دینا، یہ لفظ فدیہ سے ہے. لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ دیں، بہی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی ما فی الارض جمیعہ کے ساتھ. کیوں دیں؟ من عذاب یوم القیامت، یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ وہ چھٹ جائیں کسی طرح. تو کہا ما نہیں تو قبلا، قبول ہوتے ہیں نا، اسے پیسو وائس بن گیا، قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، المناک عذاب. اردو میں بھی کہتے ہیں نا المناک، المیہ، یہ وہی لفظ ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، دنیا میں کافر ہونا گوارا کیا، وہ پسند کیا، تو ان کے پاس ما فی الارض جمیعا، ساری زمین کی دولت ہو، وہ مثلہ ما ہو، اتنی اور بھی ہو، اور وہ یہ چاہیں کہ لیفتدوا، یہ سب کچھ فدیہ میں دے دیں. کیوں؟ کہ کسی طرح وہ قیامت کے دن والے عذاب سے وہ چھٹ جائیں، وہ چھٹ جائیں. تو کہا ان کا یہ فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا. تو ظاہر ہے وہ دنیا میں تو کافر رہے، تو کفرانہ اعمال ہی کیے، تو وہاں پر کوئی بات بن نہیں رہی، کیونکہ وہ تو دارالجزا ہے. تو پھر الٹیمیٹ کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا، عذاب علیم کا نتیجہ بتا دیا. پھر ان کو دے ہیو ٹو فیس، ہاں کرنا پڑے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بس وَلَهُمْ ان کے لیے ہے عذاب علیم، المناک جو ہے وہ عذاب ہے. اس بارے میں کسی آیت کے تفسیر میں صحیح بخاری کی ویسے ایک ہے، وہ یہی منظر ہی پیش کیا گیا ہے. اس میں بھی قیامت ہی کا منظر ہے کہ وہاں کہا گیا کہ وہ ایک کافر ہے، کیونکہ وہاں تو وہ فیصلہ ہو جائے گا نا وہ کہ بھئی کس نے جزا اور سزا کا، تو وہ سامنے ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے جنت جہنم، جہنم کی ہولناکی. یہ تو سورہ وہ ملک میں بھی آتا ہے نا، چیخ و پکار بڑی دور تک، اس کی ہولناکی اور دہشت ہوگی. تو اس منظر میں اللہ تعالیٰ کافر سے یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ زمین بھر کا تیرے پاس سونا ہو تو یہ عذاب تو دیکھ رہا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو دنیا میں اسی کے پیچھے لگا رہا نا، سونا چاندی دولت تو تیرے پاس ہو ابھی اس وقت، اور یہ عذاب تو دیکھ رہا ہے، تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ظاہر ہے وہ عذاب کی شدت ایسی ہوگی، ہوئے گا یا ربی، اے میرے رب بالکل ضرور، اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو تیری بڑی مہربانی، یہ تو اتنا ہولناک ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر ہے، وہ جواب بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب دنیا میں تھا تو میں نے اس سے بہت کم تجھ سے مطالبہ کیا تھا، بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا، تو نے پرواہ ہی نہیں کی، تو نے پرواہ ہی نہیں کی. تو نے کہا جاؤ یہ کچھ نہیں، سارا جھوٹ ہے، رسول آ رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت سے بچو، انذار کر رہی ہیں، متنبع کر رہے ہیں. میں نے کہا سب یہی ہے، جینا مرنا یہی ہے، ایسے وہ کیے جا رہے ہیں نا. اس وقت یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو میں نے تجھ سے بہت ہی کم مطالبہ کیا تھا، تو نے پرواہ نہیں کی، اب تو سونا چاندی زمین بھر کی دولت دینے کے لیے تیار ہے.
تو اس کے اس اسبات پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے چلو اب اس نے ریئلائز کر لیا تو چلو معاف کرو اس کو جنت میں دے دو، تو وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا. کہا اب کوئی فائدہ نہیں، اب تجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سب بیکار تھا، تو اس کو جہنم میں ہی بھیج دیا جائے گا کافر کو. اس کے اس اقرار پر کوئی یہ نہیں کہ اس پر ترس کیا جائے گا. یہ بار بار قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وہاں پر تمہیں سر کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی 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 فرمائیے سر. جی جی ہاں 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 ایک کافر ہے کہ وہ بالکل سوائے صرف اس کے وہ مومن نہیں ہے، اسلام مسلم نہیں ہے، باقی ان کے ہر مال ان کی ہر چیز ہماری جیسی جو اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ ہے. بلکہ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسے ایسی انوینشنز کی ہیں جو کہ اب موجودہ جتنی دنیا اس کے لیے ویسے رحمت ہے اور استعمال ہے لائف ہے، تو وہ کافروں کا بھی جنم میں تو جائیں گے جیسا ہمارا ایمان ہے، لیکن کچھ رعایت ہوئی. دیکھیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جورسڈکشن، اس کی منشا، اس کا ایک نظام ہے. اور یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جیسے دیکھیں جنت میں درجات ہیں، یہ تو قرآن میں بھی کہا نا درجہ، کیونکہ مسلمانوں میں بھی تو ہے کہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، تہجد اور وہ نا، تو جنت الفردوس ان کو سب سے وہ ملے گا. یہ جنت میں بھی درجہ ہیں. اچھا اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. اس کے لیے درجے کی بجائے درک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دال را اور کاف، درک ہے نا، وہ بھی ہیں. کیونکہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. بعض تو کفر کی انتہائی کر دیتے ہیں، بعض جو ہے جیسے وہ ہے. تو اللہ اس مناسبت سے اپنا جو فیصلہ فرمائیں گے. لیکن قرآن نے اس پر ضرور دیا ہے کہ ایمان ہے. دیکھیں نا کافر کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ پہلے دیکھیں، اگر عمل صالح کی بھی بات ہے تو ایمان کا پھر ذکر ہے اور پھر ہے عمل صالح. ابھی آپ نے جیسے کہا نا انوینشنس اور وہ نا، وہ سارے اچھے کام ہی ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ پنکھا کسی نے بنا دیا، ہوا میں بیٹھی ہے نا، تو اچھا ہی ہے. اے سی کی بھی بات ہے، سوری یار، اے سی اس سے زیادہ ٹھنڈک دے رہا ہے تو یقیناً ہاں گلاب دیوی اور یہ وہ بالکل کار خیر ہے، کون انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک یہ چیز ہے کہ دیکھیں نا اللہ سے اگر ریوارڈ انعامات کی امید ہے تو اللہ کی ذات کو ادراک ہونا چاہیے، اس کو مانو تو صحیح، اس کا تعارف تو ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ جی بس یہ زمانے کی گردش تھے آ گئے، کوئی اللہ وہ نہیں ہے، تو ایمان بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا آمنو وعملوا الصالحات، یہ الفاظ آپ دیکھیں گے آمنو پھر ہے وعملوا الصالحات ہیں قرآن میں، تو یہ ایک ہے ضروری. بہرحال یہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے یہ اللہ کا ہے. وہ آپ نے بہت سے واقعات پڑھے کہ جی وہ ایک ڈاگ جو ہے بہت ہی پیاسا تھا اور وہ گزر رہی تھی تو وہ اس نے کنویں کے پاس اپنا جوتا اتارا، پتہ نہیں ساکس لٹکا کے، اور ہاں پانی نکالا اور اسے پلا دیا. اللہ کس ادا سے خوش ہو جائے یہ تو اس کی شان ہے. اللہ سے اچھائی مانگنی چاہیے. تو بالکل ہمارے سارے کے لیے جو ایمان کی شرط ہے یہ ایسی ہے جیسے اولمپک دوڑ میں ہاں ایک آدمی دوڑنا شروع کرتا ہے ہاں اور پہلا قدم ہی وہ فاؤل کرتا ہے، ہاں وہ بے شک سب سے آگے جائے گا تب بھی وہ فاؤل ہے. ہاں لیکن ایک چیز تو ہے نا جی ہاں کہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، صرف مسلمانوں کا پیدا ہوئے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، جو کبھی کبھی بچپن ہم ٹھیک ہے، لیکن سارے کام وہی ہیں. زندگی کی دوڑ بھی ہوتی ہے، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کام ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ نام ان کا رکھا ہوا ہے وہ میری بات کر رہا ہوں. تو سر ان کے لیے کوئی جنت لازم کب کہا گیا ہے؟ نہیں لیکن بھی آپ کیا بات کرتے ہیں. لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں، دس از دا بٹر ٹروتھ کہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے بٹ ٹائٹل مل گیا، وہ بڑا ہوا ہے جی مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ہاں ہاں لیکن واقعی وہ مسلمانوں والے کام کرتے نہیں ہیں، جبکہ جو اصل کرنے والے کام ہیں وہ انہوں نے لے لیے ہیں. آپ دیکھیں جو اسلام کی ٹیچنگس ہیں اگر آپ کبھی غور کریں ان پر وہ کاربند ہیں. ایمانداری، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دو، ڈاچ نہ کرو، فیئرنیس ہو کاروبار میں، ہو
وہ ہے اللہ اکبر، وہ ہر چیز ہے، وہ بالکل وہ کو کرتے ہیں یار. پیدا ہونے والے لوگ تو یہ ان کو زیادہ سزا ملے گی. ہاں بالکل اس میں کیا رکھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، یہ تو ڈرنا. ہاں جنت کیا ہاں بالکل، یہ ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے. واقعی ہم یہ علم بردار ہیں اس چیز کے کہ مومن کے، تو واقعی بالکل یہ ہاں بالکل 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 ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ آیت نمبر 36 میں یہ بات، ہاں بالکل میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا ہوگا. یہ آج اس پر ہی اکتفا، انشاءاللہ آیت 37 سے کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.